السلام علیکم۔ میرا آج کا ٹاپک ہے جہاد کے بارے میں، قتال کے بارے میں، یا جہاد بالسیف کے بارے میں، یعنی تلوار کے ذریعے سے جہاد کی جو اجازت ملی تھی اور اس کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے دین میں۔ جہاد کا ایکچولی جو ملا تھا، جہاد کی اجازت جو ملی تھی، سورہ حج میں اس کے بارے میں ہے کہ سورہ حج کی آیت نمبر 39-40 میں جو اس چیز کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو قتال کی اجازت دی گئی کیونکہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا، اور انہیں صرف اس چیز پر کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس چیز پر انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تھا۔ اور آگے ہی اس کے یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کا وہ نہ کریں تو یعنی ایسی ایسی عبادت گاہیں ہیں جہاں جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے، خدا کا ذکر کیا جاتا ہے، چاہے وہ عیسائیوں کی ہوں، چاہے وہ یہودیوں کی ہوں، چاہے وہ مجوسیوں کی ہوں، کسی کی بھی عبادت گاہیں ہوں جہاں پر خدا کا ذکر کیا جاتا ہے، اور چاہے ایون کہ مسجدیں ہوں، تو ان جگہوں کی حفاظت کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، ان جگہوں کے تحفظ کے لیے قتال کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اگر میں بالکل وہ کروں، سمرائز کروں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریلیجیس انٹالرنس کے خلاف ہے جہاد۔ ریلیجیس انٹالرنس یعنی کسی بندے کے مذہبی عقائد، اس کے جو بھی ہوں، اس کی وجہ سے اگلا دوسرے لوگ جو کہ انتہائی شدید اس کو برداشت نہ کر رہے ہوں، اور صرف عقائد کی وجہ سے اگلے کو قتل کر دے رہے ہوں، اگلے کا جینا حرام کر دے رہے ہوں، انتہائی شدید مینٹل فزیکل ابیوز دینا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے دوسروں کو، جو مظلوم پارٹی ہے، اسے گھر چھوڑ دینے پڑیں، یا انہیں بہرحال ظاہر سی بات ہے، یا پھر ان کو شہید کر دیا جا رہا ہو، یا وہ کر دیا جا رہا ہو، شدید مینٹلی یا فزیکلی طور پر ابیوز کیا جا رہا ہو، صرف دین کی وجہ سے۔ تو اس چیز کے خلاف ہے، اور اس کا ایک ایم یہ بھی ہے کہ ایسی تمام تر جگہیں ہیں جو کہ جہاں جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، خدا کا ذکر کیا جاتا ہے، یا اپنے حساب سے عبادت کی جاتی ہے، وہ ساری جگہوں کا تحفظ قائم رہے، وہ ساری جگہیں پروٹیکٹڈ رہیں۔ اچھا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد ہمیشہ ظالموں کے خلاف کیا، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایسی کوئی وہ نہیں ملتی، دلیل نہیں ملتی کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ دوسرے مسلمانوں کے خلاف کیا جا رہا ہو۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ شیعوں کے خلاف، سنیوں کے خلاف، بریلیوں کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہے سرے سے، بالکل بھی نہیں، بلکہ ہمیں خود اپنے اندر بھی ریلیجیس ٹالرنس پیدا کرنی چاہیے کہ دوسروں کے ڈفرینسز سمجھیں، اور ہم فرقہ واریت کی بحث میں سرے سے پڑیں ہی نہ۔ اچھا، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے، اور ایسے مردوں کو بھی مارنے سے منع کیا گیا ہے جہاد کے دوران جو کہ کسی ورشپ پلیس میں ہوں، کسی اس میں ہوں، چرچ میں ہوں، یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر عبادت کی جاتی ہے، تو ان مردوں کو بھی نہیں کرنا ہے کچھ بھی، اور عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں کو اور فصلوں کو نقصان پہنچانے سے بھی منع کیا گیا جہاد کے دوران بھی، یعنی جہاد بھی اتنا شدید وہ ہے، کنٹرولڈ ہے، کہ ایک تو اس کنڈیشن میں ہے کہ جب کہ آپ کے اوپر اتنا شدید ظلم کیا جا رہا ہو اور شدید ریلیجیس انٹالرنس ہو، اس کنڈیشن میں پھر اگر وہ اس صورت میں اجازت مل بھی گئی ہے تو بھی اس طرح سے ہے کہ آپ کو ان کو نہیں مارنا ہے، ان کو نہیں مارنا ہے، کسی عبادت گاہ میں کوئی موجود ہے اسے نہیں مارنا ہے۔ اچھا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد یا جہاد کی وجہ مسلمان خود اپنی طرف سے کبھی بھی نہیں بنے، یعنی جیسے ہر دفعہ انیشیل اسٹیپ، فرسٹ اسٹیپ ہمیشہ کافروں کی طرف سے اٹھایا گیا، یا جیسے کچھ ایگزامپلز ہیں، جیسے کہ مسلمانوں کی طرف سے جو سفیر بنا کر بھیجے گئے تھے ان کو شہید کر دیا گیا، تو اس کنڈیشن میں پھر بہرحال جہاد کر لیا گیا۔ اچھا، پھر وہی بات ہے کہ جہاد ہر نان مسلم کے خلاف نہیں ہے، اور قرآن شریف میں سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کو نہیں روکتے اس چیز سے کہ تم اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے بیہیو کرو کافروں کے ساتھ، ان کافروں کے ساتھ جنہوں نے تمہیں دین کے معاملے میں تنگ نہیں کیا، صرف تمہارے مسلم ہونے کی وجہ سے تمہیں تنگ نہیں کیا۔ تو ڈیفینیٹلی ہر نان مسلم کے خلاف بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا، پھر وہی بات ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی اس نے چرچ میں یا مندر میں اگر جا کر ادھر خودکش حملہ کرتا ہے، یا اپوزٹ فرقے کے اس میں مسجد میں جا کر خودکش حملہ کرتا ہے، تو یہ جہاد نہیں ہے بالکل بھی، کیونکہ کسی عبادت گاہ کے اندر تو سرے سے ہے ہی نہیں اس چیز کا کوئی کانسیپٹ، اور ایون چاہے کافری، انتہائی بدترین کافری کیوں نہ ہو،
اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جہاد کا جب ایم ہی ریلیجس ٹالرنس کو پروموٹ کرنا ہے اور ریلیجس ٹالرنس کے فیور میں ہے، تو کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ کو تباہ کرنا تو سرے سے ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ چیز بالکل بھی جہاد نہیں ہے. اگر کسی امام بارگاہ میں یا سنیوں کی مسجد میں یا بریلویوں کی مسجد میں اگر کوئی حملے کیے جا رہے ہیں. اچھا، قرآن شریف میں سورہ انفال کی آیت نمبر 61 میں بھی ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 192 میں بھی ہے کہ نان مسلمس کی طرف سے اگر نرمی کا انداز ہے، وہ جھک رہے ہیں صلح کی طرف، تو آپ نے جھکنا ہے لازماً. یہ حکم ہے ہمارے کو. اگر وہ آپ کی بات ماننے تیار ہو جا رہے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ نے رک جانا ہے اور اس صورت میں جہاد کو کنٹینیو نہیں کرنا ہے.